اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. صحیح سے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة أو معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العلا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة
وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. در خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. ایک بار صلوات پڑھیے گا محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند اشعار فضائل کی پیش کروں گا مصاحب سے پہلے. بڑھ کے اوقات سے جو مجھ پہ کرم رکھا ہے بڑھ کے اوقات سے جو مجھ پہ کرم رکھا ہے شکریہ فاطمہ زہرا کے بھرم رکھا ہے شکریہ فاطمہ زہرا کے بھرم رکھا ہے. اور شعر پیش کرو. سیدہ آپ کی تعظیم نے منظر بدلا سیدہ آپ کی تعظیم نے منظر بدلا حر کا عباس نے کس درجہ بھرم رکھا ہے اس کی جتنی میں مناؤں وہ خوشی کم ہے لگے میری مٹی میں جو شبیر کا غم رکھا ہے اور ساتھ چکر نہ صحیح ایک تو بنتا ہے میرا میں نے کعبے کا مکی دل کا صنم رکھا ہے اور روز عاشور کوئی دیکھے عزادار کی آنکھ روز عاشور کوئی دیکھے
کی آنکھ، ایک مشکیزہ ہے دریا ہے، علم رکھا ہے. اور آخری شعر، جیسے عباس نے تلوار رکھی خیمے میں، دستخط کر کے حسن نے یوں قلم رکھا ہے. ایک بار سلوات پڑھیے گا محمد. شاعری سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کے چند اشعار پیش کروں. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. بیوی مصائب بیان کر رہی ہیں اپنے. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا. یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا. وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری، تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی، گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا. اور یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا. قیامت کا شعر ہے. لئی نے ڈالا
تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لاشے سے زندان شام تک ویسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا۔ ایک وقت ایسا آیا جب بیوی اونٹ سے گر گئی تھی رستے میں، بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر، تلاش ختم ہوئی جب لائن کی مجھ پر، اٹھایا شمر نے درا مجھے بہت مارا۔ لحد میں آئیں گی دادی تو ان کو بولوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا۔ آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ لحد بہن کی جو محسن بنائی عابد نے، یہ حال تھا ابھی مر جائے گا وہ روتے ہوئے، لحد سے اٹھتا تھا نوحہ مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ محمد وآل محمد صلوات خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ ایک بار درود پڑھ دیں دوبارہ۔ دو چار شعر ہیں امام حسین کی شان۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں
ٹھوکر کھاتا پانی. ایک بار درود پڑھ دیجیے محمد. منہ سے ایک بار مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی مشق لیے حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی. نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی. اور آخری شعر. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین. ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی. منہ سے ایک بار صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ دیے محمد والے. ایک عطا ہے وہ آپ کے سماعت. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا. پانی جب پایا ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب.
دشت میں محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلدی ریت پر. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت. پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے. ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناقے سے
خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین محمد والے محمد صلی اللہ علیہ درود بر محمد والے محمد. جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چاک گریباں حیاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، زندان میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے
جیوں کس کے سہارے تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم یاد آتے ہیں جب شمر ستم گر کے مظالم یہ ننھی سی دختر تیری گھبراتی ہے بابا جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا درود بر محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری برائے خوشنودی حضرت ابو طالب بلند تر صلوات برائے خوشنودی فاطمہ بنت اسد بلند تر صلوات اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے تمام علماء خطبہ فقہا شعراء نعت خواں منقبت خواں نوحہ خواں تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں محسنوں استادوں کو ملا کر جو بھی اس دنیا سے گزر گیا جس نے بھی جس طرح سے بھی اس دین اس مسلک کی کوئی بھی خدمت کی ان سب کو شامل کر کے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اس سال کی اس شہر میں میری پہلی خدمت ہے، تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ اس شعر سے شروع کروں۔ محرم
جہاں پہ بھی خدا موقع دے میری اس نوکری کو اور میرے پڑھنے کی وجہ سے نہ صحیح آپ حضرات کے سننے کی وجہ سے خدا قبول فرمائے کہ وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کی جزا ملے. وہ سلام کہیے حسین پر کہ بہشت جس کی جزا ملے. یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے, دیکھیے وہاں سے کیا ملے. اور دیکھیے یہ وہ سال ہے, میں اس کو اس طرح سے کہوں تو شاید ہم زیادہ بہتر جڑ سکیں گے, کہ اللہ کو علی کا نفس خریدے ہوئے 1444 سال ہو گئے. تو یہ اس سال گفتگو کا میں نے جو بھی ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ یہی کہ ہم اسلام کو ریلیٹیولی اینالائز کریں. ایبسولوٹلی کا مطلب یعنی ہم صرف اسلام کو اور اپنی کتاب کو اور اپنے نبی کو اور اپنے امام کو ان لوگوں سے مقابلہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. مجھے اس سے فنڈامنٹل پرابلم ہے. جب اپنا ہی لیول آپ اتنا نیچے کر لیں گے تو پھر فضیلت نہیں ہو سکتی. جب فضیلت ہمارے اماموں کی انبیاء پر ہو تو مقابلہ انبیاء سے ہونا چاہیے. مطلب مقابلہ بھی نہیں, صرف سمجھنے کے لیے رتبوں کو کہ جی وہ کیا ہے. تو کوشش اس سال میری یہ رہی اور رہے گی انشاءاللہ, یہاں پر بھی جتنی گفتگو کا موقع ملے گا, کہ ہم اپنے دین کو دوسرے ادیان سے کمپیئر کر کے سمجھیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ ہمارے بچے یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا آرگیومنٹ یا اللہ کا آرگیومنٹ اسپیشلی اہل کتاب کے خلاف کیا تھا, ہمارا پرابلم کیا ہے اہل کتاب سے, اور صرف قرآن کے حوالے سے جو اللہ نے وہ باتیں جو صرف قرآن کے حوالے سے کہیں ان میں ہمیں کیا اللہ نے بتایا کہ جی یہ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے, یہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے. تو صرف وہ آرگیومنٹ, کیونکہ یہ وہ آرگیومنٹ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں دیا, کسی نے یہ ڈینائی بھی نہیں کرنی, ہم یہ نہیں کہا کرتے تھے. تو یہ سب تو وہ کوشش یہ ہے تاکہ اس سے مجھے آبجیکٹو یہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم خود سب سے پہلے, کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا آرگیومنٹ ہے کیا اور ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں. ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں اور ان کے پرابلمز کیا ہیں. تو جہاں سے بات شروع کر رہا ہوں وہ یہ سورہ آل عمران کی 19ویں نمبر آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی طرف سے یا اللہ کی نگاہ میں اللہ کا بھیجا ہوا اگر کوئی بھی دین ہے تو وہ اسلام ہے. باقی تمام ادیان ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میں کسی کو ریڈیکیول نہیں کر رہا, باقی تمام ادیان اس اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. سارے ادیان, اہل کتاب ہوں, مشرکین ہوں, آگ پرست ہوں, بت پرست ہوں, کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی اور دین آیا ہی نہیں تھا. یہ باقی سارے دین ایجاد بندہ ہیں اور اسلام اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. درود پڑھنے پر محمد اور آدم سے لے کر خاتم تک جو بھی جس نبی نے بھی کوئی بھی دین لے کر آیا اور یا پریکٹس کیا یا اس پر ایمان رکھا تو وہ اسلام ہی تھا. اس جملے کو میں ریفائن کر دوں گا مجلس کے آخر تک, تو آپ میرے ساتھ رہیے گا ذرا. اور آج یہ ٹاپک میں شاید نہ آئے لیکن یہ بات یہاں پہنچ جائے کہ اس دین کی ضرورت ہمیں ہے, ہمیں دین کی ضرورت ہے, دین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. یہ بات یہ خناس اپنے ذہن سے ہم نکال لیں ونس اینڈ فار آل کہ جناب میں نے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے یا میں ذکر حسین سے کوئی پہ بڑا وہ کر دیا یا میں نے اسلام پر کوئی نعوذ باللہ کچھ کر دیا. یہ کوئی ہستی یہ کہنے کے لائق نہیں, ہماری آپ کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے.
تو ہمیں اگر جب یہ بات پتہ چل جائے، اچھا اور آخری بات یہ تمہیداً کہ جب ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر نعوذ باللہ میں نے یہ دین چھوڑا تو میرے پاس دوسرا بیسٹ آپشن کیا ہے، اور وہ بیسٹ جس کو میں بیسٹ کہہ رہا ہوں وہ ہے کتنا برا، تو پھر پتہ چل جائے گا ان کو کہ اس کی قدر ہو جائے گی۔ ایک آرگیومنٹ ہمارے یہاں یہ بڑا فیمس ہے، یہ بھی ایک میں ایڈریس کروں گا بزرگوں کی اجازت سے، کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب ائمہ کے بارے میں خاص طور سے کہ ارے وہ کہاں اور ہم کہاں، اور اتنا خوبصورت اور اتنا ایمان افروز یہ آرگیومنٹ ہے اور اتنا زہر قاتل ہے اس آرگیومنٹ میں کہ یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے الگ کر لیتے ہیں اور ائمہ کی ہر قربانی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر تکلیف جو انہوں نے اٹھائی ہماری ہدایت کے لیے اس کو ہم ڈاؤن دا ڈرین بہا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے الگ کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں محبت اہل بیت اور عارف اہل بیت ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی اپنے آپ کو ایشو کر دیتے ہیں۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا قاتل ہے یہ کمال، ایک ساتھ 3 بینیفٹ ہوتے ہیں اس میں۔ لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، ہم کہاں وہ کہاں، اچھا یہ بات ہمیں پتہ ہے ہم کہاں وہ کہاں، جس نے بھیجا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں اور وہ کہاں۔ اللہ سے بھی بڑے عالم نعوذ باللہ ہمیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں وہ کہاں، اللہ کو نہیں پتا تھا۔ تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کا ادراک نہیں کر رہے، ان کے مقام کا ادراک کرنے کا ہم بہانہ بنا رہے ہیں اور اپنے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ ایک میں یہ بات بہت ٹچ کرتا رہوں گا جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا کہ آپ اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ یہ جو ٹیگ میں اپنے ساتھ لگاتا ہوں نا کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں اور میں شیعہ ہوں، یہ انبیاء نے دعا کی ہے اس ٹیگ کے لیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کریں، ان کو تو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، نہ نیت ہے کسی کی، اپنے آپ کو اتنا نہ گرا لیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات آپ ایک درود پڑھ لیں، میں بات آگے بڑھاؤں۔ یہ تمہیداً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ میرا آبجیکٹو اس پورے سال کا یہ رہے گا۔ بہرحال جو بات میں نے جہاں سے شروع کی کہ جی ہمارا کوئی احسان نہیں ہے اسلام کو نہ قبول کرنے پر نہ اس کو پریکٹس کرنے پر، اور اللہ نے یہ بات سورہ حجرات میں فرما بھی دی۔ میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ آیت جو لوگ اگر نوٹس بنا لیں اور لکھ لیں، یہ ریفرنسز ہی لکھ لیں تو بعد میں دیکھ سکتے ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں بچوں سے یا بڑوں سے جو بھی چاہے اپنے موبائل میں ہی نوٹس بنا لیں۔ بہرحال سورہ حجرات 49 نمبر سورہ اور 17 نمبر آیت 17، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں اسلام لانے کا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ یہ ہم پر احسان نہ جتائیں اسلام لانے کا۔ صاف منہ پہ مار دی یہ بات اللہ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان، بلکہ اللہ ان پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے ایمان کی طرف ان کی ہدایت کی۔ اور یہ واقعہ اس کی میں آپ کو اگر شان نزول بتا دوں تو یہ آیت بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اس کا ٹون کیا ہے۔ کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ رسول کو مشورہ دیا کہ جناب یہودی اور مشرکین مل کر حملہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جنگ احزاب جو ہے نا، جنگ خندق، یہ آج کے حوالے سے آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ریلیونٹ ہے۔ یہودی اور مشرکین مل کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس جنگ کے رازوں کو جتنا ہم سمجھیں گے نا، میں آج کی زندگی نظر آئے گی اس میں۔ تو جناب 15,000 کے قریب یہ مل ملا کر آئے
اور مسلمانوں کی کل تعداد تھی 3000. تو کوئی بچنے کی امید نہیں تھی. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہمیں تقریباً 3.5 میل یا 2.5 میل لمبی خندق کھودنی پڑے گی اور اتنی چوڑی کہ اس کو گھوڑا عبور نہ کر سکے. تو جناب جان پر بن گئی بات. رسول اللہ نے اس تجویز کو قبول کیا. ایک پہاڑ کا دامن اور اس میں وہ خندق کھودنا شروع. اور اس میں یہ بھی ایک مقابلتاً یہ بات ہو گئی کہ جناب کہ مہاجرین نے زیادہ کام کیا یا انصار نے زیادہ کام کیا. یہ بھی ایک سمجھ لیں پازیٹیو کمپٹیشن ہو گیا. تو کیونکہ مشورہ بھی حضرت سلمان فارسی کا تھا تو جب وہ کام کر رہے تھے تو وہ آ رہا تھا کہ جناب ایک آدمی جو کہ سب سے بوڑھا ہے یہ 10 آدمیوں کے برابر کام کر رہا ہے. تو انصار نے چاہا کہ یہ ہم میں کاؤنٹ ہو جائیں تاکہ ہمارا ذرا, اور مہاجرین نے چاہا کہ یہ ہم میں کاؤنٹ ہو جائیں. تو انہوں نے آ کے دونوں نے رسول اللہ سے کہا. تو رسول اللہ نے کہا سلمان و منا اہل بیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں کاؤنٹ ہو. تو اب ایک عنصر بھی ابھی ذہن میں آ گیا جی, اہل بیت میں شامل ہونا رشتوں سے نہیں ہوتا, کام سے ہوتا ہے. رشتوں سے ثابت نہ کریں کسی کو گھسانے کی اہل بیت میں. میرا ٹاپک نہیں ہے مرد میں ہاتھ. خیر, تو اس دوران اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے, کیونکہ دیکھیے یہ بھی ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ائمہ کی اور خصوصاً مولا علی کا نام نہیں لیا, کام بتائے ہیں. کیونکہ نام کے دوسرے بن جاتے ہیں, دوسرے ایسا کام نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ہمیں اتنی عقل دے دی کہ کام دیکھ کر ذات پہچان لو. تو یہ منطق تھی اس کی کہ جی نام کے تو دوسرے بنا لو گے لیکن ایسے کام کرنے والے دوسرے نہیں بنا سکو گے. درود پڑھ لیں آپ لوگ پر محمد وآلہ. علیک ان اسلموا, یہ بھی ایک ہمیں آگے ڈیفائن کرنا ہے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کیا کہ یہ تمہیں احسان جتا رہے ہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں. اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں اسلام کی طرف ہدایت کی, یہ نہیں کہا میں تمہیں احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی. یہ وہی جنگ ہے حضور کہ جس میں علی جب گئے ہیں نا تو رسول اللہ نے کہا تھا برزل ایمان کلہ. آپ حضرات اگر درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آ جائیں, ذرا پیچھے لوگ ہوں, درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے حضرات, تھوڑی تو اللہ احسان جتا رہا تھا. ایک دفعہ اور درود پڑھ لیں. یمنوا علیکم ان ہداکم للایمان, ہم تم پر احسان جتاتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی ایمان کی طرف. اسلام کا لفظ آنا چاہیے تھا, اگلوں نے احسان جتایا تھا اسلام لانے کا. لیکن یہ کیونکہ جنگ خندق کا واقعہ ہے تو اللہ نے یہاں دکھایا تھا کہ ایمان ہے کون. یا علی حبو کا ایمان,
درود پڑھنے پر محمد یہ تو ایمان کی بات ہے، یہ بات میں کروں گا. جو بات میں نے شروع بات سے کی وہ کیا کہ جناب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام لے آئے، جہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے، یہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں یہ قدر ہو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، یہ ہماری پیشانیوں پہ رحم کیا کہ جو اس کے آگے جھک جائیں، ورنہ ہم بھی کسی بت کے آگے جھکے ہوئے ہوتے، اللہ معاف کرے، اور کسی جانور کا کچھ کھا رہے ہوتے یا پی رہے ہوتے. کیا کر لیا تھا ہم نے جو ہمیں اللہ نے اپنی پیشانی کو اپنے آگے جھکنے کے لیے چن لیا. صرف اس بات کا ہی ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تو شکر پورا نہیں ہو سکتا کہ اس پیشانی کو اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے چن لیا. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں. اور کیا ہے یہ جناب؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں جو طوفان نوح میں گر گئی تھی، ان بنیادوں پر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. اب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے ہیں، قربانی کی اس سے گزر گئے، زمزم مل چکا، اس کے بعد اب دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اور اللہ نے منظر کوٹ کیا ہے جناب. بس وہ بات میں آپ تک پہنچا دوں اور بات ختم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، کوٹ کیا اللہ نے کہ اب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور کیا کہتے جاتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو جانتا بھی ہے تو سنتا بھی ہے. اور اس کے بعد دعا کیا کی جناب؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. دعا کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور بنا کون رہا ہے؟ خلیل اور ذبیح اللہ. خلیل اللہ بنا رہے ہیں اور ذبیح اللہ بنا رہے ہیں. اور اگر اس وقت بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی جناب؟ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا کعبہ بناتے ہوئے قبول نہ ہو تو پھر میری اور آپ کی دعا کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اب میں اس وقت وہ خلیل اللہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، بار الہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے یا مسلمانوں میں شامل کر لے. یہ اللہ کا صحیح مسلمان، یہ رتبے ہیں مسلمان ہونے. یہ میں سب سے ہائیسٹ لیول آف اسلام بتا رہا ہوں آپ. اسلام تو شروع ہو جاتا ہے جو آدمی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہو گیا مسلمان، زبان سے اقرار کر لیا اس. یہاں سے اسلام کا سفر شروع. لیکن یہ اسلام واقع دیکھیے، مسلمان پیدا ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا کمال ہے. انسان پیدا ہونا کمال نہیں ہے. اللہ مان لے کہ میں انسان تھا، کمال یہاں ہے انسان میں. ورنہ بہت سے انسان قرآن میں بھی ایسے ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ جانوروں سے بدتر ہیں. بہت سے مرد ایسے ہیں جن کو رسول نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہے. تو جیسے ہر مرد نظر آنے والا رسول کی نگاہ میں مرد نہیں ہے، ویسے ہر انسان نظر آنے والا اللہ کی نگاہ میں انسان بھی نہیں ہے. اور ہر مسلمان نظر آنے والا مسلمان بھی نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے انسان، یہ نبی کی آرزو ہے جو اللہ کا گھر بنا رہا ہے کہ بار الہ ہمیں مسلمان بنا دے یا ہمیں مسلمانوں میں شامل کر دے. یہ مسلمان ہونے کا شرف ہے کہ نبی. اور خیر باتیں بہت ہیں، میرا سارا وہ دودھ پڑھ لیں یہاں پر محمد والا. 2-3 گزارشات یہاں دیکھیے، آپ کو لطف آئے گا اس نزاکت کہ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں قل کا لفظ نہیں ہے، اور دونوں ایک ہی بات بیک وقت کہہ بھی نہیں سکتے تھے. دونوں ایک ہی بات بیک وقت کہہ بھی نہیں سکتے تھے.
اور یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، بار الہ ہمیں مسلمانوں میں شامل کر لیں اور ہماری اولاد کو بھی مسلمانوں میں شامل کر لیں. تو یہ دونوں کیسے کہہ رہے تھے؟ ایک 88 سال کا ہے جناب اور ایک 8 سال کا ہے. دونوں کی آرزو دیکھیں آپ. یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دل میں جذبات تھے، یہ دل کی دعا تھی. 88 سالہ ابراہیم کے بھی دل میں وہی دعا تھی، 8 سالہ اسماعیل کے بھی دل میں یہی دعا تھی. تو وہ اور نقن صاحب یہاں پر کہتے ہیں کہ جب سننے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو مانگنے والے کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دل سے نکلتے ہوئے کو سن لے اس کو زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دل میں دعا رکھے انسان تو وہ تو سننے والے، اسی لیے کہ اللہ سمیع علیم، تو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. درود پڑھ لیں آپ بر محمد اور ابراہیم نے دعا کیا کی اور اسماعیل نے کہ ہماری امت میں سے مسلمان امت کو قائم رکھنا. اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک نبی ہوا، باقی سارے نبی حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. حضرت عیسیٰ تک کے تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں. حضرت اسماعیل کے بعد صرف ایک نبی، ایک بنے بنی اسرائیل، ایک بنے بنی اسماعیل. تمام انبیاء آئے بنی اسرائیل میں اور یہ حجاز میں رہے حضرت اسماعیل. ان کی اولاد میں صرف آئے رسول اللہ. صرف اس بنی اسرائیل کی باقیات عیسیٰ، اس بنی اسماعیل کی باقیات مہدی. اس لیے اس نسل کو اللہ نے عیسیٰ کو امام کے پیچھے نماز پڑھوائی. یہ بنی اسماعیل کا کمال تھا، یہ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ جب ابراہیم نے کہا میری امت میں مسلمانوں کو رکھنا، یہ لیول آف مسلمان ہے. یہ لیول کہ جی مانگ نہیں رہے زبان سے. اور جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ جی مسلمانوں کو رکھنا، تو جب مسلمانوں کا نبی، یہ دعا باقی ہوئی تھی ابراہیم نے، اور مسلمانوں کا آخری نبی آیا. ہر نبی اسلام پہ تھا، آخری نبی آیا تو اب ماننے والے کہیں کہ وہ مسلمانوں میں نہیں آیا تو ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ماننا پڑے گا جس لیول کے اسلام پر ابراہیم اور اسماعیل تھے اسی لیول کے مسلمان اس وقت تھے جن میں رسول اللہ تشریف لائے. برحمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. اور دیکھیے یہاں پر بھی نہ ابراہیم نے کہا نہ اسماعیل نے کہا، اللہ نے سن بھی لیا، قرآن میں لکھ بھی دیا اور قبول بھی کر لیا اور کر بھی دیا. ایسا ہی ہوا نا. اور ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ بار الہ ایسے ہی مسلمان میری ذریت میں بھی. دیکھیے حضرت ابراہیم کی ساری دعائیں اولاد کے لیے ہیں. امامت ملی، قال ومن ذریتی، شرف ملا، اسلام ملا، اللہ کے آگے جھکنا ملا، کہا میری ذریت میں. کیا کہنا ہے حضرت ابراہیم کبھی اپنے اصحاب کے لیے بھی دعا کر لیا کریں. بس کوئی شرف تو مانگ لیں ان کے لیے. چلیے یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے، آپ ایک درود اور پڑھ لیجئے، میں پھر ڈسٹریکٹ ہو جاؤں. جو بات کہہ رہی تھی وہ یہ، حضرت ابراہیم نے یہ شرف مانگا تھا اپنی اولاد کے لیے. اب یہی شرف اپنی اولاد میں دیکھ لیجیے. اس واقعے کا ذکر کرنا میرا پھر ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہی منظر نظر آئے گا کہ جب علی اور علی کے گھر والوں نے روٹیاں دیں، کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ،
ہم تمہیں اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں. اللہ. یہاں بھی قل کا لفظ نہیں ہے, یہاں بھی بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, پانچوں لوگ ایک بات نہیں کر سکتے. اور امام نے کہا کہ جب روٹیاں دی گئیں کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, یہ الفاظ کہے نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وہ قلنا کہ یہ کہہ کے دے. مطلب کہہ کے دینا کتنی بری بات ہے کہ ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں بھائی اس لیے دے رہے ہیں. یہ کوئی اخلاق کی بات ہے؟ علی کی شان تھی یہ کہہ کے دینا. کہا نہیں. جیسے ابراہیم کے خیالات, اللہ دل کی دھڑکنیں سن کر خیالات کو قرآن میں لکھ رہا تھا, ویسے علی کے گھرانے کے جذبات پڑھ کر قرآن کی آیتیں بنا رہا تھا. جب سننے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں تو دینے والے کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں. یہ وہی شرف ہے ابراہیم کی اولاد کا. یہ وہی درود پڑھنے ایک دفعہ اور بس اب آخری بات کہ دیکھیے یہ جو حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں نا کہ مجھے مسلمان بنا دے, مجھے مسلمان شامل کر لے, جہاں سے بالکل میں نے پہلی بات کی تھی میں وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ بتایا. ہم یہ جو ٹیگ لگا رہے ہیں اپنے آگے مسلمان, اس کی آپ ویلیو دیکھیے گا صرف, اس کی ویلیو. ابھی تو ابراہیم کی دعا ہے نا, اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے اللہ. میں پھر آیت کا ریفرنس بتا رہا ہوں, سورہ انعام 161 سے 163 آیت. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ابراہیم حنیفا. ان سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف, اس دین کی طرف جو ابراہیم کا دین تھا. فما کان من المشرکین, اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا سب اللہ کے لیے. اس کے بعد یہ آیت دیکھ, لا شریک لہو و بذالک امرت و انا اول المسلمین. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دو, اللہ نے کہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم اول المسلمین ہو. اسلام آدم سے خاتم تک نہیں ہے, خاتم سے خاتم تک ہے. آدم سے اسلام شروع نہیں ہوتا, خاتم ہی سے شروع ہوتا ہے, انہی سے شروع ہوتا ہے, انہی پہ ختم ہوتا ہے. اس لیول کا اسلام اور مسلمان بننے کی دعا ابراہیم کر رہے تھے کہ وہ جو تیرا پہلا مسلمان تھا ہمیں بھی ویسا مسلمان بنا دے. یہ مسلمان ٹیگ دیکھیے, میں ریلیٹیولی بات کرتا ہوں اس سال ساری, کہ عیسائیوں نے اپنے نبی کو خدا تصور کرنا شروع کر دیا, اس کو محلول کر دیا, غلو کر دیا رب میں. یہودیوں نے خود کو اپنا اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا. نحن ابناء اللہ, قرآن میں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارے رسول نے کہا کہ جو میرے ساتھ ٹیگ ہے وہ تمہارے ساتھ ٹیگ, میں بھی مسلمان تو تم بھی مسلمان. یہ اتنا بڑا شرف ہے جو میں لگاتا ہوں اپنے نام کے ساتھ, مسلمان ہونا. انا اول المسلمین. اور ایک شرف یہ بھی ہے, دیکھیے آپ لوگوں کے پاس 5-10 منٹ اور دیں گے آپ مجھے اگر تھک نہ گئے ہو. محمد وآل محمد صلوات. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. کہ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کو ان کے شرف کی اور ان کی فضیلتیں ان کی ظاہری زندگی سے پہلے کی بھی ملیں گی
اور ان کی ظاہری زندگی ختم ہونے کے بعد کی بھی ملیں گی. ظاہری زندگی کی تو فضیلتیں ایک ہی طرف رکھ دیں آپ. اب جن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے ان کی تو تاریخ مسلمان ہونے سے پہلے کی نہیں ملتی. دو کے بعد بلدیت نہیں ملتی. اور جن کی فضیلتیں آدم سے پہلے ہونے کی ہیں، دیکھیں اس وقت کے بھی میں آپ کو روایت بتاؤں گا، اور ان کی ظاہری زندگی ختم ہونے کے بعد کی بھی روایتیں آپ کے پاس. یہ شام غریبہ میں مولا علی کا آنا، زندگی ظاہری زندگی کے بعد کی بھی روایات آپ کو شرف کی ملیں گی. اور ظاہری زندگی یہ وہ فضیلت ہے جو کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ ہی نہیں کہ ہم اس سے پہلے یہ تھے، جھوٹ بھی نہیں بولا، اور ہم اس کے بعد یہ ہوں گے یہ بھی جھوٹ نہیں بولا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کے آگے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اور اب یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر کبیر ہماری نہیں ہے، اور صحیح بخاری اس سے پڑھ رہا ہوں جو روایت ہے. صحیح بتائیے، یہ بھی ستم ظریفی کہ رسول اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا. اب میں یہ بتا رہا ہوں یہ بات کب کی ہے. میں نے کہا اسلام شروع ہوا خاتم سے خاتم تک، جہاں سے شروع ہوا وہیں ختم ہوا. اب یہ کہاں سے؟ کہا کہ جی حضرت رسول اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی. ایک ستارہ تھا جو مجھے چوتھے حجاب میں نظر آتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. 70,000 سال کے بعد چوتھے حجاب میں ایک ستارے کی زیارت کی اجازت ہمیں ملتی تھی. میں نے وہ ستارہ 72,000 دفعہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. ان کی بھی گنتی دیکھیں آپ، کتنا شرف تھا اس ستارے کو دیکھنے کا کہ جتنی دفعہ دیکھا وہ یاد تھا. 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا، 72,000 دفعہ دیکھا. تو میں نے ملٹیپلائی کیا کہ بھائی یہ کتنے ہو گئے، تو یہ ہوئے 5 ارب 40 کروڑ سال. یہ محتاط اندازے کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے. اور جبکہ اللہ نے بتایا ہے کہ جناب ہمارا ایک دن تمہارے 1000 دنوں کے برابر ہوتا ہے. اس ایکویشن کو الگ کر دیں ورنہ یہ گنتی بہت دور نکل جائے گی. تو بہرحال یہ رسول اللہ کی یعنی ایک میں ایج، تو رسول اللہ نے یہ عمر سن کے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا وہ ستارہ میں تھا. اول المسلمین، یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ صحیح جی، وہ تو تھا اول المسلمین، جس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کیا وہ تھا اول المسلمین. اب رسول اللہ نے ایک اور بات فرمائی متفق علیہ، کنتو نبیًا، میں تو نبی تھا، والآدم بین مائے و طین، جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہی کہیں تھے اس وقت میں نبی تھا. وہ مسلمین ہے، وہ مسلمین ہے. یہاں بات ہو رہی ہے نبی کی. نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو، جب تک کسی کو خبر پہنچائے نہیں، جب تک وہ پہلا مسلمان کسی دوسرے تک خبر پہنچائے نہیں اس وقت تک وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو کوئی ہوگا جس نے رسول سے وہ خبر لی، تو اب یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھئی وہ تو نبی تھے اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. اب یہ دوسری روایت اور سننے، درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھیے گا.
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ یہ جانتے ہوتے کہ علی کا لقب امیر المومنین کب سے ہے، اگر لوگ یہ بات جانتے ہوتے کہ علی کا لقب امیر المومنین کب سے ہے تو ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے. تو سننے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے، جب سے علی کا لقب امیر المومنین ہے. تو کوئی امیر المومنین تھا جس نے خبر لی رسول بن گیا نبی. اب اس بات کو ختم کر دوں تو علی امیر المومنین تھا اس وقت، تو کچھ مومنین کا ہونا بھی ضروری ہے. بات تو علی مومن نہیں تھا، امیر المومنین تھا، تو کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے جس کا امیر علی ہو. تو میں روایتوں میں ڈھونڈا یہ بات کب کی ہو رہی ہے، 5 ارب 40 کروڑ سال پہلے آدم کی بات سے یہ بات اس کی ہو رہی ہے جناب. تو اس وقت تو کچھ مومنین کو ڈھونڈا. اب یہ میں پھر حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جناب سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، انہوں نے لکھا مناقب فاخرہ میں کہ ابن مسعود آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیے تاکہ اس کا اتباع کروں، مجھے حق دکھائیے تاکہ میں اس کا اتباع کروں. رسول نے کہا کمرے میں چلے جاؤ حق نظر آئے گا. محسوس کیجئے گا ایک ایک جملے. وہ لوگ بھی نصیب کے لوگ تھے جناب، نصیب تھا ان لوگوں کا کہ جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیں. انہوں نے کہا حجرے میں چلے جاؤ حق نظر آئے. حجرے میں گئے، دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا مانگ رہے ہیں کہ بار الہ اپنے عبد اور رسول کے صدقے میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. ابن مسعود کمرے سے باہر آئے رسول اللہ کے پاس، دیکھا اب رسول اللہ دعا کر رہے ہیں بار الہ علی کے صدقے میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے. ابن مسعود حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اب حق دیکھ لیا، اب کفر نہ کرنا نہیں. اور اس کے بعد بتایا کہ وہ مومنین کون تھے جس کا امیر امیر المومنین علی تھا. اب یہ سن لیجیے حدیث، بس یہی میرے ربط مصائب ہے. درود پڑھنے پر محمد وآل محمد. اور جو میں نے پہلی میں اس کا ریفرنس بتا دوں آپ کو، یہ جو میں نے امیر المومنین والی حدیث آپ کو کوٹ کی نا روایت، یہ میں نے کتاب الفردوس اہل سنت کی کتاب ہے اس سے کوٹ کی. امیر المومنین علی کا لقب کب سے ہے. اب جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ابن مسعود سے کہ ابن مسعود اللہ نے مجھے علی حسن اور حسین کو تمام مخلوقات سے ابھی کوئی آدم کا ذکر نہیں ہو رہا، تمام مخلوقات سے تقریباً 2000 سال پہلے قبل خلق فرمایا، اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا. یہ عظمت دیکھیے گا، یہ عظمت کس کے در پر ملے گی؟ یہ عظمت جو یہ کہہ ہی سکے. اور فرماتے ہیں پھر میرے نور سے اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، میں ان سب سے بلند ہوں. پھر اللہ نے حسین کے نور سے، پہلے اللہ نے حسن کے نور سے، علی کے نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا، وہ اس سے افضل ہے. پھر اللہ نے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو خلق کیا، حسن ان سے افضل ہے. پھر اللہ نے حسین کے نور سے جنت کو اور حوروں کو خلق کیا، حسین ان سے افضل ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ مخلوقات بن گئیں، زمین آسمان کی مخلوقات بن گئیں، جنت بن گئی، تو ملائکہ نے یہ دعا کی کہ بار الہ یہ جو تو نے وسیع و عریض کائنات بنائی ہے اس کو اب روشن بھی کر دے، اس کو ایسا بھی کر دے کہ ہم دیکھ سکیں، ہمارے لیے یہ روشن ہو جائے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس دعا پر اللہ نے اپنے ایک قدرت سے ایک روح
اور ایک نور کو ملا کر فاطمہ زہرا کو خلق کیا. اور ان تمام مخلوقات کو منور کر دیا. یہ ہے جناب رتبے، یہ ہیں اول المسلمین. یہ وہ سب دنیا ان کو امیر المومنین مانے نہ مانے، ہم اس چکر میں پڑھتے رہتے جی فلاں مان لے اور یوں مان لے اور وہ مان لے. بتائیے جب لوح اور قلم مانے ہوئے ہوں تو باقیوں کی کیا گنتی. تو ہمیں اس جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مان رہا ہے وہ اپنی خلقت کا حق ادا کر رہا ہے بس. تو ہر ایک نے تو اپنی خلقت کا حق ادا نہیں کیا، اور ہمارا غم بھی یہی ہے. بس یہ میرا رب تھا کہ جن کے رتبے یہ تھے ان پر ظلم کرنے والے کون ہیں؟ کہ ظلمتوں نے روشنیوں کو ختم کر دیا. وہ ہستیاں جو اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں تھیں، امت نے 50 سال میں ان کو 50 سال میں سب کو قتل کر دیا. سب کو ختم. اور دیکھیے یہ وہ تاریخیں ہیں. میں نے زحمت زیادہ دی آج معذرت کے ساتھ، بس مسائل زیادہ نہیں پڑھوں گا. یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تھا، دوڑا دوڑا کر پہنچایا گیا کوفے. کس حالت میں پہنچایا گیا کہ سب سے پہلے سارے شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ بلند کیا. اللہ اکبر. کہنا آسان ہے، خدا کی قسم کہنا آسان. میں آپ کو بتاؤں کتنی مشکل ہے یہ بات. 2 باتیں دیکھ لیں. ان لوگوں کے لیے جن کے رشتہ داروں کے سر تھے، اور ان سروں کے لیے جن کے رشتہ دار بے سر و سامان. یہ دونوں باتیں محسوس کیجیے. جن کے سر تھے ان کے لیے کتنا مشکل تھا اپنے گھر والوں کو بغیر چادر کے دیکھنا، کہ عباس کا سر جب بھی اٹھایا گیا نا نیزے پر، نیزے سے گر جاتا تھا. نیزے پہ قائم نہیں رہ سکا عباس کا سر، گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. اور جن کے رشتہ داروں کے سر نیزے پہ تھے، کہ جب کوفہ پہنچا ہے نا اور عورتوں نے علی اکبر کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کاش اس کی ماں یا اس قافلے میں نہ ہو یا اس دنیا میں نہ ہو. جو دشمن کی نگاہ میں اتنا پیارا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہو. پہلے یہ سر اور اس کے بعد شمر یہ ملون کہتا جاتا تھا، میں جانتا ہوں جتنا اس 4 سالہ بچی پر ظلم کروں گا حسین کو ابھی تک تکلیف ہوتی رہے گی. اس حال میں قافلہ پہنچا. راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا تھا کوفہ تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ تیاریوں میں لگے، نیا لباس پہن رہے ہیں، ایک طرف جا رہے ہیں، نقارے بجائے جا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ نبی کے زمانے میں کوئی محرم میں تو عید نہیں، کون سی عید مسلمان منا رہے ہیں. تو میں پریشانی میں لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. تو سب نے کہا کوئی باغی تھا جس نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کو قتل کر کے لایا جا رہا ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا کون تھا وہ باغی، جا کے معلوم کروں. اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے لیے، سب لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میں دوڑتا بھاگتا معلوم کرتا جہاں سے قافلہ آنا تھا، جہاں قافلہ کوفے کے باہر رکا ہوا تھا، میں وہاں تک پہنچا تو میں نے دیکھا وہاں سے قافلہ جا چکا ہے.
تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ وہ قافلہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو زمین پر. اس قافلے میں ایک مرد بیمار تھا جس کے گلے میں خاردار توق تھا، اس کی گردن کے خون کے قطرے زمین میں پڑے ہوئے. اس قطروں کو دیکھتے جاؤ تم پہنچ جاؤ گے قافلہ کہاں ہے. راوی کہتا ہے کہ میں یہ قافلہ دیکھتا ہوا پہنچا. میں نے دیکھا سر اقدس حسین کو دیکھا. میں نے کہا اللہ اللہ، رسول کے نواسے کو قتل کر دیا گیا. میں قریب گیا میں قریب گیا اپنے بیمار امام کے. میں نے قریب جا کر قریب ہلکے سے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. امام نے گردن موڑ کر دیکھا. ارے تو کون ہے جو اس حال میں بھی ہمیں سلام کے قابل سمجھتا ہے؟ دیکھا مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. حکم فرمائیے میں جہاد کر کے جان دے دوں یا جیسا آپ کا حکم ہو. کہا نہیں بھائی جان نہ دینا، بس اتنا کر اگر کچھ چادریں لا کر ہماری عورتوں تک. اللہ 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 علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. بار الہ تجھے تیری ذات والا صفات کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کرامتوں شرافتوں آیتوں برکتوں نعمتوں کا واسطہ، واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ، واسطہ شہداء کربلا و اسیران کربلا کا واسطہ. عمل خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام رشتہ داروں محسنوں استادوں تمام شیعان حیدر قرار کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما. تاجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں ہم سب کو ان کا انتظار کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم کے لیے سب میں بنا لیں. یا حسین 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 یا حسین. معلوم ہے کیا مان رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مان رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس دست مصیبت میں تمہیں جان دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جان دوں کیسے. جو تم چلنے ہوئے غام رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. مجھے سے میری آنکھوں کی نور ہو بیٹا، مجھے سے میری آنکھوں
मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की जियारत को तरफता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। एक रोज तुझे आके से मांगा था भूमि ने, 18 बरस नालों से पाला था भूमि ने। बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था भूमि ने। एहसान जो जैनब ने किया मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। तुम बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। या हुसैन 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 या हुसैन। मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाले ज़ैनब को। आ रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाले ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। बोले होंगे हुसैन ये रो कर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। नौजवान लाश है ज़ईफ़ी है, तेरी नजरों से देख मंज़र को। कैसे हमशीर को समा दूंगा मैं, समारे हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान होगा ये मुझ पर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। उसके सीने से लेके नामे अली मैंने बर्छी अभी निकाली है। इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस वक्त यारी कहकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। दो नगीने थे उसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका।
شاہ اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو سب سے چھپ چھپ کے آنکھ بھرتی ہے میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے تھک کے اپنے کلیج پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایڑی آفت بنا دی ہے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آئی ہے اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو ہے تکلم وہ شام کوفہ کا طے ہوا ہوگا اس طرح سے سفر اماں زینب سنبھالنا ماں کو کہتے ہوں گے سینا سے یہ اکبر اور ہوگا حسین کے لب پر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشے اکبر ام لیلا مسائل کی چند اشعار پیش کروں. آنکھ سے تیر نکالے بازو نہیں ہے. مولا عباس کی وصیت ہے. مولا حسین لاشے پہ آئے ہوئے ہیں. مولا عباس اپنی آخری وصیت بیان کر رہے ہیں. آنکھ سے تیر نکالے بازو نہیں ہے. خون آنکھوں سے ہٹائے میرے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر نکالے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر نکالے بازو نہیں. سب پڑھے. آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہے. خون آنکھوں سے ہٹائے میرے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہے. آخری بار رخ سید ابرار دکھے میری آنکھوں کو میرا مالک مختار دکھے. خاک و خون رخ سے ہٹا دے میرے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر نکالے میرے بازو نہیں ہے. آنکھ سے تیر
निकाले मेरे बाजू नहीं है। मेरे बाजू थे सलामत था हरम का पर्दा, सामना कैसे सकीना का मैं कर पाऊंगा। मेरा लाशा ना उठाए मेरे बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। एक तरफ है आलम और एक तरफ मश्क, नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। अभी जिंदा हूँ कोई आप पे हमला ना करे, अपनी तलवार उठाऊंगा मैं दांतों से, बस सहारे से उठा दे मैं बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। सपड़े आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। लब दरिया से अलमदार की आती थी सदा, चल गया आपके हलकूम पे खंजर मौला। आए लुटती है रिदाएं मेरे बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। आँख से तीर निकाले मेरे बाजू नहीं है। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन मिलके या हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था। चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था। और शाम का बाजार था, और शाम का बाजार था। और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। महदुमाए कौनैन की पोती सकीना बेखता, बाबा काला शाह ढूंढने फिरती थी बल में जा बजा। और शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, और सीने पे जो शाके पली, और सीने पे जो शाके पली। जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। जिसके लहू काज भी मकरूज है सारा जहां, हल मिन्न की आवाज पर मकतल में आया बेजुबान। वो असगरे बेशीर था, वो असगरे बेशीर था। और हुरमला का तीर था, और हुरमला का तीर था। प्यासा गला क्यों कर कटा, प्यासा गला क्यों कर कटा। लरज़ीज़
زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین ہائے 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 محمد کا چمن کچھ اس طرح لوٹا گیا یہ بے کسی سادات کی کے برسرے کرب و بلا رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین 11 محرم آ گئی آل نبی کا کارواں شام کی جانب رواں اور قافلے کا سارباں وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شام غریب چھا گئی شام غریب چھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی عابد کو غیرت کھا گئی او پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی عباس اور اکبر کہاں مولا محمد پہلے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے گا مرحومین کے لیے محمد علی جیرج مرحوم ذوالفقار علی جمانی مرحومہ رباب بانو اینڈ آل مرحومینز آف جیرج اینڈ جمانی اینڈ زیلانی فیملی اور تمام مومنین کو بھی شامل کر کے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم خاتم النبیین السلام علیکم یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ سید النساء العالمین خیر النساء العالمین السلام علیکم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم عبد اللہ الحسین ولا علی بن الحسین ولا اولاد الحسین ولا شریکۃ الحسین ولا صحاب الحسین السلام علیکم ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین فیا لیتنا کنا معکم افوز فوزا عظیما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم علی بن موسی الرضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ